الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات گرامی قدر عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو دو زندگیاں دی ہیں۔ ایک زندگی یہ ہے جو ہم گزار رہے ہیں، عارضی اور مختصر۔ ایک زندگی اس کے بعد شروع ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ آج ہر آدمی چاہے بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد عورت، اس عارضی دنیا کو بنانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں کہ ہماری یہ زندگی بن جائے۔ جو اصل زندگی ہماری ہے، جس کو ہم بنانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اس کی کسی کو فکر نہیں۔ انسان جیسے ہی مرتا ہے، 60 70 80 90 سال کی جو زندگی اس نے گزاری ہے، ظاہراً آپ کو یہ زیادہ نظر آتی ہے، لیکن مرتے ہی جب اس کی آنکھ بند ہوتی ہے، یہ 60 70 80 90 سال کی زندگی اس کو یوں محسوس ہوتی ہے جیسے ایک خواب دیکھا اور ختم ہو گیا۔ یہ زندگی اتنی مختصر ہے، لیکن آخرت کی زندگی، اسی لیے فرمایا کہ دنیا کے متلاشی نہ بنو، آخرت کے متلاشی بنو، کیونکہ وہ زندگی ہمیشہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی زندگی کو ترجیح دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری وہ مسیح کی کانا اور فقیرانہ زندگی تھی، غرباء اور فقراء کی طرح زندگی گزاری۔ اتنے بھی حالات آئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہے، تشریف لائی۔ محبوب کئی دنوں سے فاقہ ہے، گھر کے اندر کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، آپ کے پاس اگر کچھ ہے تو ہمیں تھوڑا دے دیجئے، اگر نہیں ہے تو دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلیم اسبری، صبر کر، خدا کی قسم محمد کے گھر کے اندر 3 دن سے چولہا نہیں جلا، 3 دن سے کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھی تکلیف آتی دنیا کے حساب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ بیماری آئی نظر انداز کر دیا، بھوک آئی نظر انداز کر دیا، اس کے لیے پریشان نہیں ہوئے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ محبوب رات کو میرے ساتھ سوئے ہوئے تھے، یعنی بستر کے اوپر۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کروٹ کے اوپر، کبھی اس کروٹ کے اوپر، آئے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں پریشان ہوئی کہ محبوب مصلے کے اوپر بھی نہیں ہے بھی چارپائی کے اوپر سوئے ہوئے، وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹانگ مبارک نیچے اتاری اور نیچے اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زمین کے اوپر رکھا اور اپنا پیٹ مبارک جو تھا اس کو وہ چارپائی کی جو اس کے ساتھ لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس حالت کے اندر آوازیں نکال رہے تھے تو اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے پتا چل گیا کہ محبوب یہ سب کچھ فاقوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ بھوک کی وجہ سے ہو رہا ہے، پیٹ درد کر رہا ہے بھوک کی وجہ سے کر رہا ہے، کچھ کھانے کے لیے نہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محبوب آپ اللہ سے مانگے، دولت نہ مانگے، آپ اللہ سے روٹی مانگے، اتنی روٹی تو ہو کہ آپ رات کو سکون بھر سو تو سکیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں اللہ سے مانگوں کہ مجھ سے پہلے انبیاء جو گزر چکے ہیں انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اس دنیا کے اندر، اگر میں اس کے اوپر صبر نہ کروں تو کیا وہ مجھ سے آگے نکل جائے؟ نہیں، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہ مجھے مسکینی کی زندگی عطا کرنا اور قیامت کے دن فقیروں کے ساتھ مجھے اٹھانا۔ آج غریب کو گندی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر غریب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب معاشرے والے غریب کو نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ غریب ہے، فلاں غریب ہے، فلاں تنگ دست ہے، فلاں کے پاس رہنے کے لیے تو گھر نہیں ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، میں بھی اسی معاشرے کے اندر رہتا ہوں، غریب کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر غریب ہونا برا ہے، غریب ہونا عیب ہے تو رسول اللہ تو بے عیب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو کوئی عیب ہے ہی نہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غریب تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کی زندگی کو کیوں پسند کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ کے اندر زندگی کیوں گزاری؟ اسی لیے غریب ہونا عیب نہیں ہے، غریب ہونا برا نہیں ہے، گناہ گار ہونا برا ہے۔ غریب تو محبوب علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غربت پسند تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ مجھے قیامت کے دن عمرا امیر لوگوں کے ساتھ اٹھانا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ محبوب اللہ مجھے قیامت کے دن جب اٹھانا غربا فقراء کے ساتھ اٹھانا، انہی کی سب کے اندر مجھے کھڑا کر۔ دنیا کی دوڑ نہیں لگا اس طرح آج ہم دنیا کی دوڑ کے اندر لگے ہوئے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے کسی کو، آخرت نظر نہیں آتی کسی کو، قبر یاد نہیں ہے، حشر یاد نہیں ہے، موت یاد نہیں ہے، نہیں ہے یاد۔ اگر یاد ہوتی تو حالات یہ نہ ہوتے، اگر یاد ہوتی تو اس طرح حرام خوری کے بازار گرم نہ ہوتے، ہم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کے لقمے نہ چھینتے، دوسروں کو تکلیف نہ دیتے، نہیں ہے نا۔ قبر بڑی مشکل ہے، موت کوئی مذاق نہیں ہے، وہ اتنی سخت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد، یہ حضرت علی کی ماں ہے اور حضرت علی کی گھر والی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا نام بھی فاطمہ بنت محمد، یہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ یہ وہ عورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ پہلے چلے گئے، ماں 6 سال کی عمر کے اندر چلی گئی، پھر دادا چلا گیا، پھر ابو طالب کی کفالت کے اندر آئے، وہ پرورش کر رہی ہے اور ساتھ کے اندر یہ بھی پرورش کرنے والی ہے۔ فاطمہ بنت اسد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا درجہ دیتے تھے، صحابیہ ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے رسول اللہ کا اور رسول اللہ کی خدمت بھی کی ہے اس نے۔ بہت مذاق نہیں ہے میرے دوستو، جو آج ہم نے سمجھ رکھا ہے اس کو۔ فاطمہ بنت اسد جب مری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے لیے کہا، صحابہ نے اس کی قبر کو کھودا، جب قبر اس کی کھود دی گئی، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی قبر کے اندر نہیں اترے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر جا کر سوئے۔ فاطمہ بنت اسد کی قبر کے اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، قبر کے اندر چند لمحوں کے لیے سو گئے۔ جب باہر نکلے صحابہ نے پوچھا محبوب یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو آپ کبھی کسی کی قبر کے اندر نہیں سوئے، آج کیا آپ تو قبر کے اندر جا کر سو گئے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد کو رکھنے سے پہلے
میں یہ چاہتا تھا کہ اس قبر کے اندر میں اتروں، اس قبر کے اندر میں جا کر سو جاؤں، اس قبر کو یعنی اس مٹی کو میرا جسم لگ جائے، اور مبارک جسم جب لگے گا تو فاطمہ کو اس کے اندر آسانی ہو۔ صحابی ہے، رسول اللہ کی پرورش کرنے والی ہے، وہ مبارک جسم قربان جاؤں اس مٹی کے اوپر جو رسول اللہ کے جسم کے ساتھ لگی ہے، اتر اسی لیے رہا ہوں تاکہ اس کو قبر کے اندر آسانی ہو۔ اب تو غافل ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے دوست طرح کے اعمال ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہم موت کے انکاری، قیامت کے انکاری، میدان محشر کے انکاری، ترازو کے اوپر اعمال تولے جانے کے انکاری، جنت کے انکاری، جہنم کے انکاری، پرسہ رات کے انکاری، نظر ایسے ہی آتا، ان سب چیزوں کے انکاری۔ اگر وہ یاد ہوتی کتنے خوبصورت جسم ہوتے، کتنے خوبصورت لباس زیب و تن ہوتے ہیں، لیکن جب موت آتی ہے ہنستا کھیلتا چلتا پھرتا آدمی چلا جاتا ہے، خوبصورت چلا گیا، وہ جو اعلیٰ قسم کا لباس پہننے والا تھا آج اس کے جسم کے اوپر لٹھے کی 2 چادریں پہنائی جائیں، قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا، ہڈیاں منتشر ہو جائے گی، گوشت ختم ہو جائے گا، بکھر جائے گا، سب کچھ مٹی کے اندر، یاد ہی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ قرآن تو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، لیکن قرآن برکت کے لیے گھروں کے اندر رکھا ہے، کپڑوں کے اندر لپیٹ کر اس کو رکھ دیا، گھر کے اندر برکت آ رہی ہے، دکان کے اندر برکت آ رہی ہے، کبھی کھولو تو صحیح وہ کہتا کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا، وہ واقعہ ہونے والی واقعہ ہو کر رہے گی، یعنی قیامت آئے گی، ضرور آئے گی، وہ کسی کو پست کرے گی، کسی کو بلند کرے گی، کسی کو اوپر لے جائے گی، کسی کو نیچے لے آئے گی۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، پہاڑ تو روئی کی طرح تمہیں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور 3 گروہ ہوں گے وہاں، ایسے 3 گروہ بنائے جائیں گے، کچھ وہ ہوں گے اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، گناہ ہو جاتا ہے فوراً توبہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ہے ان کے دلوں کیا۔ تمہیں کیا پتا کہ وہ میمنہ کون سے ہیں جنہیں دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا جائے، اور اصحاب المشأمہ والے، بائیں ہاتھ والے وہ بدبخت ہوں گے جنہیں نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے۔ والسابقون السابقون، کچھ وہ جو سبقت کرنے والے، اولئک المقربون، کچھ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے مقرب ہوں گے، اور عرش اللہ کے نیچے بالکل جنت الفردوس کے اندر، یہ بڑے خوش قسمت۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، آسمان پھٹ جائے گا، قبریں پھٹ جائے گی، لوگ نکلیں گے میدان محشر کی طرح، فرشتے انہیں ہانک ہانک کر لے جائیں گے وہاں۔ اذا السماء انشقت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، سمجھ نہیں آتا، قرآن تو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ قیامت آئے گی اور وہ دن بڑا سخت ہے۔ بھلا بیٹھے اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر، ہر آدمی یہ شاپنگ ہال، یہ جنرل اسٹور، یہ بڑی بڑی چیزیں، یہ بیوٹی پارلر، یہ دنیا کے لیے بنے ہوئے ہیں، سب سوچتا ہے کہ میں دنیا بناؤں، یہ آخرت کے لیے نہیں بنے۔ دنیا کا سامان تمہیں یہاں پر ملے گا، لیکن آخرت کا سامان تو رسول اللہ کی وفاداری کے اندر ملے گا۔ کہتے ہیں جب نیک لوگ دنیا سے جاتے ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے، جب اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اس کے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں، ہر فرشتے کے پاس تحفے طویف ہوتے ہیں، اور خود اسرائیل علیہ السلام کے پاس جنت کا ایک ریشمی رومال ہوتا ہے جو ہاتھ کے اندر لے کر آتے ہیں،
جب ان کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے وہ تحفے طویل پیش کرتے ہیں. وہ نیک مومن بندہ یا بندی جب یہ حالت اس کی ہوتی ہے، اولاد سامنے ہے، ماں باپ سامنے ہے، سارے خاوند بھی سامنے کھڑا ہے، یا بیوی ہے تو وہ خاوند اس کا سامنے کھڑا ہے، بیوی پڑی ہوئی ہے وہ دیکھ رہا ہے لیکن نیک تھی، حشر اچھا تھا، اللہ کی فرما برداری کے اندر زندگی گزاری ہے اس نے. جب اس کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے، نیک لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آگے کے جو منظر ہے پردے وہ سارے کے سارے ہٹا دیتے. اب وہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے یا دیکھ رہا ہے. جب وہ جنت کو دیکھتے ہیں، جنت کے محلات کو دیکھتے ہیں، جنت کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، جنت کے وہ میوے بھرے پھلوں کے درخت دیکھتے ہیں، جنت کی وہ نہریں دیکھتے ہیں، جنت کے حور و غلمان کو دیکھتے ہیں تو دنیا کے سارے غم بھول جاتے. اولاد بھول گئی، خاوند بھول گیا، ماں باپ بھول گئے، رشتے دار بھول گئے، سارے بھول گئے، کوئی یاد نہیں ہے، سارے غم ختم ہے اس کے. اور سامنے جنت اس کو نظر آئی. جب وہ جنت کو سامنے دیکھتا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح تڑپنے لگ جاتی ہے کہ مجھے جلدی لے جاؤ اس گندی غلیظ دنیا سے، میں نکلنا چاہتی ہوں اس سے، میں اس کے اندر رہنا نہیں چاہتی. جب اس کی روح تڑپنے لگ جاتی ہے تو اسرائیل علیہ السلام وہ ریشمی رومال جو جنت سے لائے ہوتے ہیں وہ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں یہاں پر، اور اس کی روح باہر آ جاتی ہے آسانی کے ساتھ. جیسے ہی آتی ہے وہ اس کے اندر اس ریشمی رومال کے اندر لپیٹ دیتے ہیں. لپیٹنے کے بعد اب اسرائیل علیہ السلام اس کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں. 500 فرشتے اس کے ساتھ ہیں. ہر فرشتہ کہتا ہے حضرت یہ روح مقدس ہمیں دیجیے تاکہ ہمیں بھی اس سے کوئی اللہ کا قرب نصیب ہو، ہمیں بھی اس سے شرف ملے. سارے فرشتے باری باری اس روح کو اٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں. پہلے آسمان کے اوپر استقبال ہے، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کے اوپر جب وہ روح جاتی ہے عرش معلہ کے نیچے پہنچ جاتی ہے. عرش معلہ کے نیچے پہنچ کر وہ روح جب سجدے کے اندر گر جاتی ہے، اے اللہ تو نے بہت احسان کیا میرے اوپر. جب وہ روح سجدے کے اندر گرتی ہے اللہ اس کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یا یہ جنت تیرے لیے ہے، ہم نے تیرے لیے تیار کی تھی کیونکہ تو نے دنیا کے اندر اس کے لیے قربانی. دنیا کے اندر وہ ایک ہستی تھی جس سے اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا، باقی کسی سے نہیں پوچھا. اسرائیل علیہ السلام آئے، دستک ہوئی، جبرائیل اندر گئے، کہا اسرائیل آئے ہیں، وہ آپ کی روح کو قبض کرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کے منتظر ہے، وہ آپ کو بلانا چاہتے ہیں. وہ محبوب جس کے لیے یہ کائنات بنی، وہ محبوب جو ایسی زندگی گزار کر گیا ہے، ایک ہی جوڑے کے اندر ساری زندگی گزاری رسول اللہ نے، وہی جوڑا دھو کر پہنا، اسی کے ساتھ نماز پڑھائی، اسی کے ساتھ فتوحات کیے، اسی کے ساتھ جہاد کیا، اسی کے ساتھ معاملات کو طے کیا. وہ محبوب جب آپ معراج کے لیے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ادنی یا محمد، ادنی یا احمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان کوئی پردے نہیں، ہٹا دیے سارے. ادنی یا محمد، اے محمد قریب آ جاؤ. محبوب قریب ہوئے، پھر اللہ نے کہا ادنی یا احمد، اے میرے احمد قریب آ جاؤ. محبوب پھر قریب ہوئے، پھر اللہ نے فرمایا مخلوق کے اندر سب سے افضل الاعلی میرے قریب آ جاؤ. جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہو گئے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کہ اتنا فاصلہ تھا جیسے کمان کے اندر ہوتا ہے. محبوب اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے، وہ محبوب جس کو اللہ کا ایسا دیدار ہوا ہو، جس کو اللہ نے قریب کر کے بیٹھایا ہو اور خود اللہ کہے کہ محبوب میرے قریب آ جا، محبوب اور میرے قریب آ جا. وہ محبوب اس کی روح بھی جب قبض ہوئی صرف انہی سے پوچھا گیا، کہا محبوب صرف اجازت آپ سے لینی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ تو زندہ ہے، آدم سے لے کر موسیٰ تک 1,00,000
24,000 سے اس سے کم جو نبی آئے، کسی سے میں نے نہیں پوچھا کہ آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور اللہ بلا رہا ہے، میں نے سب کی روحوں کو قبض کیا۔ محبوب آپ ایک ایسی ہستی ہے کہ اللہ نے مجھے فرما دیا ہے کہ جب تک محبوب تمہیں اجازت نہ دے میرے محبوب کی روح کو قبض نہیں کر۔ وہ محبوب ایسی حالت کے اندر جب انسان مرتا ہے، اکثر لوگ ہوتے ہیں جائیدادوں کی فکر ہے، مال کا فکر ہے، بینک بیلنس کا فکر ہوتا ہے، فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، یا اس کا کیا بنے گا جو میں نے جمع کر کے رکھا ہوا تھا ساری زندگی مل مل کر، اس کا کیا بنے گا، یہی فکر ہوتی ہے۔ لیکن محبوب کو اس چیز کی فکر نہیں ہے، اس کو تو تھا ہی کچھ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جبرائیل جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ فاطمہ کے بیٹے حسین کے ساتھ کیا کریں گے، فاطمہ کے بیٹے حسن کے ساتھ کیا کریں گے، میری اور جو اولاد ہے اس کے ساتھ کیا کریں گے، ان کی فکر نہیں۔ فرمایا جبرائیل جاؤ اللہ سے یہ تو پوچھ کر آؤ کہ جب میں چلا جاؤں گا تو میری امت کے ساتھ کیا کروں۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله ليعذبهم۔ ہائے ہائے، اللہ نے فرمایا محبوب ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ ان کے اندر موجود ہیں، عذاب نہیں دیا، آپ نہیں بھی ہوگے تو پھر بھی وہ اجتماعی عذاب امت کے اوپر نہیں آیا، یہ بھی محبوب کی وہ کرم نوازی۔ کہا اسرائیل روح قبض کرو، لیکن ایسے انداز درد دیکھی اور فکر دیکھی جس کے ساتھ آج ہم بے وفائی کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کی وفا نہیں ہے، اسلام کا جو اساس ہے وہ رسول اللہ کی وفاداری ہے، اگر وہ نہیں ہے پھر کوئی فائدہ نہیں۔ کلمہ اندر اترا نہیں ہے، اس کا مقصد ہے، قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں، حج بیت اللہ کے طواف کرنے کا فائدہ نہیں، کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے، جب تک وفاداری نہیں ہے رسول اللہ کی۔ فرماتے ہیں کہ جو تکلیف میری امت کے گناہگاروں کو دینی ہے اسرائیل وہ ساری مجھے دے دے اور میری امت کے گناہگاروں کو تکلیف نہ دے۔ کتنا درد ہے موت کے وقت امت کا، امت دیکھے کہ کتنی وفاداری کر رہی ہے اس کے ساتھ۔ عمریں اتنی زیادہ ہو گئی، چہرے کے اوپر سنت آج تک نہیں سجا، کیوں نہیں سجاتے؟ یہ تو مسلمان کا شیوا ہے۔ ہم تو سنت لوگوں کے لیے نہیں رکھتے، ہم نے تو رسول اللہ کے لیے رکھنی ہے، ہم نے تو محبوب کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر اسی حال کے اندر موت آ جائے اور موت کے وقت کلیم شیخ بنا ہوا ہو تو سامنے محبوب ہو تو کیا شکل اس کو دکھلائے گا کہ محبوب میں تو ساری زندگی چہرے کے اوپر تیری سنت ہی نہ سجا سکا، میں تو یہ رکھ بھی نہ سکا۔ سنت لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، سنت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ جب چہرے کے اوپر سنت آئے گی آپ بہت سارے گناہوں سے بچیں گے۔ سنت رکھ کر آپ دیکھیں تو صحیح۔ بہرحال جس کو اللہ ہدایت دے، ہمارے یہ صادق مستری اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ہم کہتے رہتے تھے کہ داڑھی رکھ لو داڑھی رکھ لو، کہتا تھا رکھوں گا رکھوں گا۔ ایک دن صبح بیٹھے تھے، جب اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں، بڑا بیبا قسم کا آدمی تھا وہ۔ جب صبح بیٹھا تھا بیٹی کو کہا کہ وہ شیف کا سامان لے آؤ، شیف کا سامان سارا اس کے سامنے آ گیا، شیف اب کر رہا ہے اور تیار ہے اس کے لیے۔ جب پلیٹ وغیرہ اسرا وغیرہ اٹھایا، ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور پنکھے کے اندر لگی اور وہیں پر مر گئی فوراً۔ کہا اس کی یہی زندگی تھی، ابھی اڑ رہی تھی، چند لمحوں کے اندر یہ مر گئی، تو میرا بھی پتہ نہیں ہے زندگی کا کہ کب اور کہاں اور کس حال کے اندر مجھے موت آ جائے۔ یہ سامان لے جاؤ، آج کے بعد میں شیف نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم جب مرا تو سنت کے مطابق اتنی داڑھی تھی اور اتنا حسین اور خوبصورت چہرہ تھا، آدمی کا جی چاہتا تھا کہ اس کو دیکھتا ہے۔ اس کی ہدایت کا ذریعہ ایک چڑیا بن گئی اور چڑیا نے اس سے داڑھی رکھوائی۔ اللہ سب کو توفیق دے جن کی نہیں ہے۔ ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں کہ سنت ہر چہرے کے اوپر سجنی چاہیے، سنت خوبصورت لگتی ہے، اللہ اس سنت کی لاج رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھ لیں۔